أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 48 سے 56۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فتمتعوا فسوف تعلمون۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ آیات زیر تفسیر میں سب سے پہلے ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز جاندار ہے یا بے جان، زمین پر ہے یا آسمان کی بلندیوں پہ، جانداروں میں سے یا بے جان چیزوں میں سے جتنی بھی چیزیں اس کی مخلوق میں شامل ہیں، سب کی سب چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے کسی نہ کسی انداز سے سجدہ ریز ہیں۔
کسی مخلوق کو بھی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے، خالق و مالک کے سامنے، پیدا کرنے والے کے سامنے اکڑ سکے، تکبر کر سکے، اپنے آپ کو اپنی مرضی کا مالک سمجھ سکے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو یہ حق دیا ہی نہیں کہ وہ اپنی مرضی کر سکے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے حضرت انسان کو یا جنات کو کہ یہ چاہیں تو اللہ کے سامنے جھک جائیں، چاہیں تو اکڑ جائیں۔ اللہ پاک نے ان کو قوت ارادی عطا فرمائی، اختیار کی قوت عطا فرمائی ہے، ورنہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو انسان کو بھی زبردستی اپنے سامنے اور اپنے ہر حکم کے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا مجال تھی انسان کی کہ یہ اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جھکتا؟ کیا جرت تھی اس کی کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا؟ انسان کا شرک، انسان کی بغاوت و نافرمانی، انسان کا اللہ کی ناشکری کرنا، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اختیار عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اے انسان، اس کائنات میں ہر چیز میرے سامنے سجدہ ریز ہے، میرے سامنے جھکی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے، ذلیل ہے، پست ہے، اور اے انسان، اگر میں چاہتا تو تمہیں بھی زبردستی یوں اپنا مطیع فرما بردار بنا سکتا تھا، عبادت گزار بنا سکتا تھا، لیکن اگر میں نے ایسا نہیں کیا، تمہیں اختیار دے دیا، تو تمہیں اس اختیار کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ کائنات کا ہر شجر، ہر حجر، ہر مخلوق وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، جھکی ہوئی ہے، تو میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں کیوں اللہ کے سامنے اکڑتا ہوں؟ میں کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوں؟ یہ سبق ہے انسان کے لیے۔ پہلی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے یہی حقیقت بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کو توحید سمجھائی، اپنی عبادت کا تصور دیا ہے کہ اے انسان، تو بھی باقی بے بس مخلوقات کی طرح آجا، میرے در پہ جھک جا، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا، اپنی پیشانی میرے سامنے زمین پہ ٹکا دے، اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جیسے دیگر مخلوقات اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتی، دیگر مخلوقات اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتی ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ اے انسان، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ میں نے تجھے ہر نعمت عطا فرمائی، ساری نعمتیں تو میری کھاتا ہے، اور عبادت کے وقت تو کسی اور کے سامنے جھک جاتا ہے، کسی اور کے سامنے گڑ گڑانے لگ جاتا ہے۔ تجھے اس بات کا کچھ تو پاس رکھنا چاہیے، کچھ تو لحاظ رکھنا چاہیے، اور تجھ سے بڑی بڑی حقیر مخلوقات بھی یہ شرک نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی، وہ بھی مواحد ہے۔ تو اے انسان، تو اللہ کے علاوہ اور چیزوں اور ہستیوں کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب تجھ پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو تو صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر ساتھ ہی تو نظریں پھیر لیتا ہے اور دوبارہ تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان کی مطلب پرستی کا بھی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ اولم، کیا، واو اور
آوا یا آفا، دونوں صورتوں میں آ کا ترجمہ حرف استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے استعمال ہونے والا حرف۔ اس کا ترجمہ اردو زبان کے اسلوب میں بعد میں ہوتا ہے، اور واو کا یا فا کا ترجمہ پہلے۔ آوا اور کیا؟ لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الا طرف، یکو، اولم یرو، الا اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، ما جو خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ نے، اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، من شیئن جو بھی چیز ہو، شیئن نکرہ ہے اس لیے ترجمہ کریں گے کوئی بھی چیز، اور من اس کے نکرہ ہونے میں مزید اضافہ کر رہا ہے، من شیئن کوئی بھی چیز، یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، کوئی بھی مخلوق۔ اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیئن، اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی کوئی چیز ہو، جو بھی کوئی چیز پیدا کی گئی ہو، جو بھی کوئی اللہ کی مخلوق ہو، کیا نہیں دیکھا؟ کس نظر سے نہیں دیکھا؟ یتفیعو، فا یفیعو سے ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ فا یفیعو کا معنی لوٹنا، اور یہاں مراد ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت میں ٹرانسفر ہونا۔ یتفیعو کہ ڈلتے ہیں، کہ لوٹتے ہیں، ڈلتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں۔ ظلالو سائے، ظل کی جمع ظلال، ظلالو ہو اس چیز کے سائے، عن الیمینی دائیں طرف سے، والشمائلی اور بائیں طرفوں سے۔ یمین واحد، شمائل شمال کی جمع ہے، ایک واحد اور ایک جمع استعمال ہوا ہے۔ واحد بھی پوری جنس پہ بولا گیا ہے، تو مراد اس سے بھی دائیں طرف والے تمام سائے اور بائیں طرفوں والے تمام سائے، کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے، سجدا للہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے۔ پورے جملے کا با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا، جو بھی کوئی چیز ہو، کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈلتے ہیں۔ واو اور ہم وہ، اور واو کا ترجمہ یہاں حالیہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وَهُمْ اس حال میں کہ وہ داخرون عاجز ہیں، اس حال میں کہ وہ سب مخلوقات اللہ کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں، کیونکہ انہیں اختیار ہی کوئی نہیں، عاجز، بے بس۔ اچھا، اب اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اگرچہ زیادہ تفصیل اگلی آیت میں سادہ الفاظ میں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا منہ واقعی شمال کی طرف ہے، اب آپ کی دائیں طرف سورج طلوع ہو رہا ہے اور بائیں طرف کو غروب ہوگا۔ دائیں طرف سے آپ کے سورج طلوع ہوتا ہے اور آپ کے بائیں طرف سورج غروب ہوتا ہے۔ آپ فرض کریں کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ دھوپ میں سورج کے نیچے کھڑے ہیں، سورج آپ کے سر پہ، اب سورج آہستہ آہستہ ڈل رہا ہے، جیسے جیسے سورج ڈل رہا ہے آپ کا سایہ دراز ہو رہا ہے، پہلے تھوڑا سا سایہ، پھر اور لمبا،
پھر اور لمبا، پھر اور لمبا، گویا کہ سایہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے، لوٹ رہا ہے۔ سائے کی سب حالتیں یہ سجدے کی حالتیں، پہلے چھوٹا سایہ، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے انسان کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے، پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا جھکتا ہے، پھر وہ کھڑا ہونے کے بعد بالکل ہی نیچے لیٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے عاجزی کے اظہار کی سب سے آخری سٹیج ہوتی ہے کہ جب انسان بالکل زمین پر ہی گر جاتا ہے۔ تو یہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا سایہ تھوڑا تھوڑا کر کے بالکل ہی اللہ کے سامنے لیٹ ہی جاتا ہے۔ یہ سجدے کی ایک حالت ہے۔ باقی اس کی پوری کیفیت کہ ہر مخلوق اللہ کو کیسے سجدہ کر رہی ہے اور ہر مخلوق اللہ کی کیسے تسبیحات پڑھ رہی ہے، یہ پوری تفصیل اور اس کی پوری کیفیت اللہ پاک کی جانتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے تو اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، یسجد، سجدہ کرتی ہے، ما، جو چیز بھی، فی السماوات، یہ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابتن، دابتن جانور یا چلنے والے، رینگنے والے، چلنے والے، من دابتن کوئی بھی چلنے والا، والملائکۃ یعنی چلنے والے جاندار ہی ہوں گے نا۔ تو پہلے جنرل بات کی تھی ہر چیز، ہر مخلوق کی، اور اب اللہ پاک نے اگلی آیت میں جاندار چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا ہو اور فرشتے بھی، وَهُمْ، اس حال میں کہ وہ، واو کمان اور بھی کر سکتے ہیں اور اس حال میں واو حالیہ بھی بنا سکتے ہیں، ہم وہ لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے۔ پچھلی آیت میں کہا تھا کہ وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور وہ عاجز ہیں، بے بس ہیں، اور یہاں فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اکڑ ان کے اندر ہے ہی نہیں، اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا ان کو اپنی مرضی کرنے کا، اکڑ کہاں سے آتی؟ تو اللہ نے انسان کو اختیار دیا، چاہے تو عاجزی اختیار کر لے، چاہے تو تکبر کر لے، چاہے تو اللہ کے سامنے جھک جائے، چاہے تو اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جائے، چاہے تو اللہ کی عبادت کر لے، چاہے تو اللہ کی عبادت نہ کرے۔ اس آیت کریمہ میں سجدہ ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، یسجد کے لفظ کے اوپر سجدے کا نشان موجود ہوگا، اور یہ سجدہ آپ کلاس ختم ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ سجدہ، ویسے سجدہ تلاوت یہ فرض نہیں ہے، یہ کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب ہے، افضل ہے کرنا، لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت نہ کرے گناہگار نہیں، صرف اجر و ثواب سے محروم۔ اللہ اکبر۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، اور ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، وہ ڈرتے ہیں فرشتے اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، ما، جو یؤمرون، انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فعل مضارع مجہول، پیسو وائس، ایک ہوتا ہے یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، اور ایک ہے یؤمرون، وہ حکم دیے جاتے ہیں یا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔
یہاں پہ اہل علم نے یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں۔ یہ جو اوپر ہے کہ الفاظ ہیں نا، من فوقہم، یہاں سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اللہ پاک کہاں ہے؟ عرش پہ۔ من فوقہم، ان کے اوپر۔ اللہ پاک کہاں ہے؟ اوپر۔ فرشتے آسمانوں اور زمین میں گھومنے پھرنے والی مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا رب ان سے بھی اوپر ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ اللہ پاک کہاں ہے؟ عرش پر۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ہی کچھ مسلمان بھائیوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک ہر جگہ ہی ہے، اور کسی نے کہا کہ اللہ لا مکان ہے، اس کا مکان ہے ہی نہیں۔ بہرحال اس میں بڑی باتیں، بڑا کچھ کہا گیا، یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو یہ سوال کرے نا، جو یہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، اس نے ایک غلط کام کیا۔ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ پوچھنا ہی جائز نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اور اب ذرا سماعت فرمائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، صحیح مسلم حدیث نمبر 537، اور اس حدیث کے راوی ہیں معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی اور وہ میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی بھیڑیا آیا اور وہ ایک بکری کھا گیا، بھیڑ بکری کھا گیا۔ اب مجھے کہنے لگے کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو ایک تھپڑ دے مارا۔ بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے تھوڑا سا ڈرایا کہ یہ تو تیرے اوپر بڑا بوجھ ہے جو تو نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ اب اس کا کفارہ کیا ادا کروں؟ کیا میں اس تھپڑ کے کفارے کے طور پہ کہیں کل قیامت کے دن مجھے اس تھپڑ کے بارے میں سوال نہ ہو جائے، کیا میں اس کے کفارے کے لیے اس لونڈی کو آزاد کر دوں؟ کہاں ایک تھپڑ اور کہاں اس کی آزادی۔ کیا ایمان تھے ان لوگوں، چھوٹا سا گناہ، چھوٹی سی غلطی ہو گئی، ایک تھپڑ، اور اللہ کے سامنے پیشی کے ڈر سے اس کی تلافی اور اس کے کفارے کے لیے اس اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے میرے پاس لے کے آؤ، اس لونڈی کو پہلے میرے پاس لاؤ۔ لے کے آئے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے پہلا جو سوال کیا نا وہ یہی تھا، این اللہ، اللہ کہاں؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ کہاں ہے، یہ سوال کرنا کہ وہ کہاں ہے، یہ بڑی گستاخی کی بات ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو سوچنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال کیا ہے کہ لونڈی سے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدے کی ایک بڑی اہم بات تھی۔ فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، کہ اسے اگر اللہ کا تعارف ہوا نا تو اسے پتا ہوگا کہ اللہ کہاں ہے۔ اس نے کہا فی السماء، اوپر اشارہ کر کے کہنے لگی فی السماء، اوپر آسمانوں کی طرف۔ پھر آپ نے کہا میں کون ہوں؟ من انا؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو،
فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو۔ اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر ہے، لا مکان نہیں، ہر جگہ نہیں، بلکہ اوپر ہے، عرش پہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی 20 آیات میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ عرش پہ ہے۔ ہاں، اس کی کیفیت کیسے ہے یہ پوچھنا درست نہیں، جیسے اس کی شان کے لائق۔ اللہ اکبر۔ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون، فرشتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، انسانوں کو اپنی توحید سکھائی ہے، توحید سمجھائی ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں، نفع و نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، وہی معبود برحق اور وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، لا تتخذوا، مت بناؤ تم، الہین، دو معبود، تثنیہ ہے، الہ سے الہین، اور اثنین آگے مزید تاکید کے لیے، ورنہ الہین کے اندر بھی دو کا مفہوم موجود تھا، لیکن آگے اثنین مزید تاکید کے لیے کہہ دیا۔ اثنین کا معنی بھی دو ہوتا ہے۔ لا تتخذوا الہین اثنین، تم دو معبود مت بناؤ۔ دو بنانے جائز نہیں ہے تو 3 4 5 اور زیادہ تو بالکل ہی جائز نہیں نہ ہوگے۔ یہ نہیں مطلب کہ 2 نہیں بنانے، 3 بنا لیں، 2 معبود بھی نہ بناؤ۔ انما، صرف، ہوا وہ، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا۔ فَإِيَّایَ، پس مجھ ہی سے، فا پس، ارہبون، تم ڈرو، فَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، فرحبون کے نون کے نیچے زیر بتا رہی ہے کہ یہاں بھی چھوٹی یا آخر میں موجود تھی جو حذف ہو گئی۔ فَإِيَّایَ، اس کے اندر بھی میں کا معنی موجود ہے، اور فرحبونی کے آخر میں چھوٹی آتی ہے، اس میں بھی میں کا معنی موجود۔ فَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، پس مجھ ہی سے، پس تم ڈرو۔ ایایا کو شروع میں لانے سے اس میں ہی کا معنی بھی پیدا ہوگا۔ پس مجھ ہی سے، پس تم ڈرو، کیا مطلب؟ میرے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں بھی نفع نقصان دے سکتا ہے، اس سے ڈر کے رہا جائے، اس کے آگے جھک کے رہا جائے، نہیں۔ وَلَهُ، اور اسی کا ہے، ما، جو کچھ فی السماوات والارض، آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَلَهُ، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک وہ ہے، تو ڈرا بھی اسی سے جائے گا۔ غائبانہ ڈر مراد ہے، ایک تو ظاہری ڈر ہوتا ہے نا جو فطری طور پہ جو بھی آدمی سامنے موجود ہوتا ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب ڈر، غیبی ڈر، وہ اللہ ہی سے ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ، اور اسی کی ہے، الدین، عبادت۔ الدین کے کئی معنی، ایک جزا سزا کو بھی دین کہتے ہیں نا، مالک یوم الدین، اور ایک دین وہ راستہ جس پر ہم چلتے ہیں، دین اسلام، اور ایک دین کا معنی عبادت یا فرما برداری، مطیع ہونا۔
اللہ اکبر، وَلَهُ الدِّينُ، اور اسی کی ہے عبادت یا اسی ہی کی ہے اطاعت اور اسی کی ہے عبادت، واسباً ہمیشہ، to him is worship constantly، اسی ہی کی عبادت ہے ہمیشہ، واسباً ہمیشہ، یعنی پوری زندگی میں کبھی کوئی ایک دن اور ایک دن کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آنا چاہیے کہ جس میں انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہو، کسی اور کے سامنے جھک رہا ہو، کسی اور کو پوج رہا ہو۔ ہمیشہ عبادت کا حقدار وہ اکیلا اللہ ہے۔ آفا، تو کیا غیر اللہ ہی، غیر اللہ سے یا اللہ کے غیر سے تتقون تم ڈرتے ہو؟ کتنی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے کہ زمین و آسمان کا خالق، مالک، رازق، منتظم وہ اکیلا اللہ، اور ڈرتے تم کسی اور سے۔ آخر میں اللہ پاک نے سمجھایا کہ میں نے تمہیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی، بڑا کچھ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود تم بڑے مطلب پرست اور بڑے خود غرض واقع ہوتے۔ وما، اور جو بھی، بکم تمہارے پاس، من نعمت، جو بھی نعمت ہے، وما بکم من نعمت، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، فا، پس، من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے، جو بھی تمہارے پاس بلیسنگ ہے، نعمت ہے، صحت ہے، تمہارا اپنا وجود ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اولاد ہے، مال ہے، جو کچھ بھی، گھر ہے، گاڑی ہے، سواریاں ہیں، جو بھی کوئی نعمت ہے تمہارے پاس وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی اور اس نعمت کو عطا کرنے والا نہیں ہے۔ ثم، پھر، تمہاری مطلب پرستی کیا ہے؟ ثم، پھر، اذا، جب، مسکم، چھوتی ہے تمہیں، پہنچتی ہے تمہیں، الضر، تکلیف، زندگی میں غمی خوشی تو آتی ہے نا، تکلیف بیماری تو آتی ہے نا، نعمتیں ساری میں نے دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ گن بھی نہیں سکتے تم، لیکن تمہاری خود غرضی اور تمہاری مطلب پرستی کا حال یہ ہے، ثم، پھر، اذا، جب، مسکم، پہنچتی ہے تمہیں، الضر، تکلیف، فاتو، الیہ، اسی کی طرف، تجأرون، تم گڑ گڑاتے ہو، تکلیف آتی ہے تو پھر بھی اللہ ہی سے گڑ گڑاتے ہو۔ تجأرون کا معنی گڑ گڑانا، مدد کے لیے آواز نکالنا اونچی اونچی، آہو فغاں، آہو بکا، ٹو کرائی فار ہیلپ، تجأرون، یہاں تک تو ٹھیک تھا، یہ تو غلط نہیں تھا، مطلب پرستی کی بات آگے ہے۔ ثم، پھر، اذا، جب، کاشفا، دور کر دیتا ہے، کاشفا وہ دور کر دیتا ہے، اور کاشف بھی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، کاشف، فلا کاشف لہ الا ہو، کاشف کا معنی دور کرنے والا، نام بھی لوگ رکھ لیتے ہیں کاشف۔ اذا کشف، جب وہ دور کر دیتا ہے، الضر، اس تکلیف کو، عنکم، تم سے، اذا، تو اچانک، اذا فجائیہ ہے، اچانک، یکا یک، فریقن، ایک گروہ، سب کی تو بات نہیں کی جاتی، ایک گروہ، منکم، تم میں سے، ایک گروہ تم میں سے، بھی، ساتھ، ربہم، اپنے رب کے، یشرکون، شرک کرنے لگ جاتے ہیں، شریک بنا دیتے ہیں، شریک بنانے لگتے ہیں۔ تو تم میں سے انسانوں، رب کی نعمتیں کھانے والوں، تم میں سے ہی کچھ لوگ شیطان کے ہتھے چڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو ہی تکلیف دور ہو گئی، خوشحالی کا وقت آ گیا، دوبارہ شرک شروع، مصیبت آتی ہے، پھر مصیبت میں پھر خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں، یا اللہ مارے گئے، مشکل دور، ساتھ ہی نظریں گھما لیتے ہیں، شرک شروع، لیتا کے، یکفرو، وہ ناشکری کریں،
بازر بھی پر ما جو آتینا ہم نے دیا ہم انہیں، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کرنے والا شخص در حقیقت اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ مشرک سے بڑا اس کائنات میں اللہ کا کوئی ناشکرا نہیں ہے۔ کھاتا اللہ کا ہے، گاتا کسی اور کا ہے، اور توحید سے بڑا اللہ کا کوئی شکر نہیں۔ فتمتعوا، اللہ پاک نے ڈانٹا، ڈانٹنے کے انداز میں، وارننگ کے انداز میں، فا پس تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فتمتعوا سو انجوائے یور سیلف، فسوف پس ان قریب تعلمون، تم جان لو گے، بہت جلد تمہیں اس شرک کی اور اس ناشکری کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ ان شرک کرنے والوں کی آگے کچھ مثالیں ہیں، جن میں سے ایک مثال وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں، بناتے ہیں یا مقرر کر لیتے ہیں، لی کے لیے ما جو لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے، جن کی حقیقت کا انہیں پتہ ہی کو نہیں بیچاروں کو، یہ سمجھتے ہیں وہ بڑے مشکل کشا ہیں، بڑے حاجت روا ہیں، بڑے اختیارات کے مالک ہیں، حالانکہ وہ خود مخلوق بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن ان بیچاروں کو، ان کی عبادت کرنے والوں کو ان کی حقیقت معلوم ہی نہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ ان معبودوں کے لیے مقرر کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے۔ کیا مقرر کرتے ہیں؟ نصیباً، ایک حصہ، مما، اس میں سے جو رزقنا، ہم نے دیا، ہم انہیں دیا ہم نے، اور حصہ ان کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں تفصیل پڑھ چکے ہیں، کہتے تھے کہ اس کھیت میں سے اتنا حصہ، اتنے پرسنٹ یہ فلاں فلاں جانور کے لیے، یا فلاں فلاں معبود کے لیے، جانوروں میں سے بھی حصہ مقرر کر دیتے اور کھیتیوں میں سے بھی حصہ مقرر کر دیتے۔ آج بھی لوگ حصہ مقرر کرتے۔ اللہ اکبر۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ مجھے ایک بھائی نے بتایا، یہاں سے قریب ہی وہ رہتے ہیں، کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب 100 سے بھی زیادہ قربانیاں کرتے، تقریباً 125، ان میں سے 25 اللہ کے نام پہ عید کی وجہ سے، اور 100 جانور وہ فلاں بزرگوں کے نام پہ ذبح کرتے، 25 اللہ کے لیے اور 100 بزرگوں کے لیے۔ یہ یہاں ہمارے پڑوس کا واقعہ ہے اور حقیقت ہے۔ اس محلے کے میرے ایک دوست نے یہ بات بتائی، اور وہ ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے، جن کی بے بسی کمزوری کا انہیں علم ہی نہیں ہے بیچاروں، ایک حصہ اس میں سے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ تاللہ، اللہ کی قسم، تاللہ، یہ تا جو ہے یہ قسمیہ، تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ، شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون نے ثقیلہ شد والا نون، یہ تاکید در تاکید، یقین در یقین، لَتُسْأَلُنَّ، تم ضرور بے ضرور سوال کیے جاؤ گے، عَمَّا، ان پلس ما، ان کے متعلق، ما جو کنتم تھے تم تفترون، جھوٹ باندھتے۔ اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے خود ہی، اپنی ہی قسم، اللہ کی قسم، تم ضرور اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ جھوٹ کیا باندھتے ہیں؟ کہ فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں اللہ کے اختیارات میں حصے دار ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ شرک سے بڑا اس کائنات میں کوئی جھوٹ نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ مت سوچنا کہ شرک کر کے، اللہ کے علاوہ اوروں کے گن گا کے تو قیامت کے دن جان چھوٹ جائے گی، سوال ہوگا، اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی۔
اللہ ہمیں جس طرح کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، جھکی ہوئی ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی اپنے سامنے بے بس، عاجز، کمزور بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔